اور اسی حدیث کو امام ابو عبیدہ بن قاسم بن سلام نے بھی اپنی کتاب فضائل القرآن میں بیان فرمایا ہے. اسی حدیث کو اسی طرح فضائل قرآن میں بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کے ساتھ فضیلت امام احمد نے عبداللہ بن بریدہ کی اپنے والد یعنی کہ اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کون فرماتی؟ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ ارشاد کیا فرما رہے تھے؟ آپ نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے سورہ بقرہ کو دیکھو سیکھو بھی. کیا بات ہے، سورہ بقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت اور ترک کرنا حسرت ہے. یعنی جو آپ کی حسرت ہے وہ ترک کرو گے تو حسرت ہی رہ جائے گی. اور اگر جادوگر قسم کے لوگ اس کی اطاعت نہیں رکھتے تو پھر اس سے کچھ دیر خاموش رہے. پھر فرمایا سورہ بقرہ آل عمران کو سیکھو، اور یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، دونوں جو ہیں نورانی صورتیں ہیں، آل عمران اور سورہ بقرہ. انہیں آپ سیکھو، یہ بے حد ضروری ازبز ضروری ہے انشاءاللہ تعالی. اور اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل پر یا پھر پھیلائے ہوئے یا پر پھیلائے ہوئے، یہ جو سورے ہیں یہ بادل پھیلائے ہوئے یعنی کہ کون سے؟ تو قیامت کے دن سائبان آپ کی نگوانی رہے گی، پر پھیلائے ہوئے پرندے گئے جھنڈے کی طرح مانند، یہ آپ کے اوپر سایہ افغن ہوگی، آپ کو دھوپ نہیں لگنے دے گی، آپ کو اپنے سائے میں رکھے گی. کیا بات ہے. جو اس آیت کی تلاوت کرتا ہے سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ کی، تو وہ یا تو پر کی طرح یا کسی جھنڈے کی طرح آپ کے اوپر سایہ افغن رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ آپ کو ساتھ رہے گی. کیا بات ہے. تو جو ہے آپ نے فرمایا استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ دونوں اپنے اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے سائبان یا بادل پر پھیلائے ہوئے سایہ افغن ہوگی. قرآن مجید قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا، کیا بات ہے، یہ بے مثال ایک ایک بات بے مثال بیان فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے. قرآن شریف کے اندر ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک حروف بے مثل قرار دیا گیا ہے. اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمامی نعمت ہی تمام کر دی ہے. کیا اٹھے گا جب قرآن شریف پڑھنے والا قبر سے اٹھے گا تو اس سے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا، کوئی شخص اجنبی صورت میں ملے گا اور کہے گا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. جو قبر سے اٹھے گا وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا، میں آپ کو نہیں پہچانتا. تو قرآن کہے گا، تو قرآن ہوگا، وہ قرآن کہے گا تیرا ساتھی وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا. کیا بات ہے، میں وہی قرآن ہوں. اور ہر تاجرانی اپنی تجارت کے لیے پیچھے ہوتا تاکہ، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے اور اب اسے ملک اور دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کیا بات ہے. اور خلد بائیں ہاتھ میں اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، عزت کا تاج رکھا جائے گا. اور اس کے والدین کو ایسے قیمتی ہلیے یعنی کہ کپڑے پہنائے جائیں گے، ہلیے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا والے مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہ کر سکیں گے. کس کی قیمت؟ جو قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو، اسے ایسا قیمتی، اس کے والد کو بھی ایسا قیمتی زیورات، ایسا ہولیا، ایسے کپڑا پہنایا جائے گا. اور تعجب پوچھیں گے کہ یہ عمدہ قیمتی ہولیا ہمیں کس لیے پہنایا ہے؟ ہماری ایسی کون سی نیکی تھی؟ کیا وجہ ہے اسے پہنائے گئے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. کیا بات ہے کہ جب تمہارا بچہ قرآن شریف پڑھتا تھا اس کی وجہ سے. پھر فرمایا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے کو بالا خانے میں چڑھاتا جا، اپنے جنت کے درجوں کو بڑھاتا جا، درجوں کو زیادہ بلند کرتا جا. قرآن شریف پڑھتا جا اور اپنے درجے کو بلند کرتا جا.
واہ کیا بات ہے! یہی اللہ کا کلام دیکھیے کہ اپنے درجوں کو بلند کرنے کے لیے اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھو اور اپنے درجے کو بلند کرتے جاؤ، اپنے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو حاصل کرتے جاؤ اور اپنے والدین کے مقام کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرو۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کی تو ایک ایک بات ایک ایک بیان کرنے کی ایک ایک خاصیت قرآن شریف کا عمدہ ہی بیان کر دی گئی ہے، اسے تو کوئی مثال بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ بہت عمدہ بات ہے۔ اور جنت کے درجے کو چڑھاتا جا، خواہ جلدی جلدی پڑھے یا تیل سے، یعنی کہ یا تو جلدی پڑھو یا تیر سے، یعنی کہ جیسے بھی چاہو پڑھو لیکن سکون سے اس کا حرف ادا کرتے جاؤ، اس کی تلاوت کرتے جاؤ۔ امام احمد، امام ابن ماجہ نے بھی اسی حدیث کا کچھ حصہ بشیر بن مہاجر سے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن و مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ یہ مسلم میں بھی اسی طرح بیان کی گئی ہے جیسے ابن ماجہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث کے بعد حصوں کے شواہد بھی موجود ہیں اور بھی اس حدیث کے بہت سے شواہد، یعنی کہ بہت سے مشائخ بہت سی حدیثیں شاہد ہیں۔ مثلا حدیث ابو امامہ باہلی جین سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا؟ آپ فرماتے ہیں قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ کیا بات ہے! اے مومنو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں کھانے پینے میں ہی پوری نہ گزارو، ایس پرستی میں زندگی مت گزارو۔ اللہ نے ایس دیا ہے بے شک کرو، لیکن اپنے وقت کو خالی مت گزارو اور قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اور جب یہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا اور اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اپنے گھروں کو روشن کرو، قبرستان مت بناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، دعاؤں کی تلاوت کرو، سوروں کی تلاوت کرو، وظیفوں کی استخاروں کی تلاوت کرو اور اپنے گھر میں قرآن شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھو۔ یہی وہ قرآن ہے جو قیامت والے روز آپ کو سب فیل ہو جائیں گے، ساری سفارش سے فیل ہو جائیں گے، لیکن ایک اس کی سفارش ایسی ہوگی جو رد نہیں کی جائے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو جیسے خالی پاؤ ویسی بے شک اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، بے شک اس سے زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ دو نورانی صورتوں میں سورہ بقرہ اور عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے اس طرح آئیں گی جیسے کہ صاحبان یا بادل پر یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی یعنی کہ دراڑوں کی طرح ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، اس کا لینا برکت ہے، اس کو ترک کرنا حسرت ہے۔ اگر ترک کر دو گے تو حسرت میں رہ جاؤ گے کہ ہماری خواہش پوری نہ ہو۔ اس کا پڑھنا برکت ہے، برکت نظام، برکت عالم، برکت حکمت، برکت عظمت ہے۔ اپنے گھر میں برکت، اپنے کاروبار میں برکت ہے۔ اور جادو ہر قسم کے لوگ اس کے یاد کرنے میں، یعنی کہ یاد کرنے یا پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جو جادوگر ہوتی نا وہ اسے نہیں پڑھتے کیونکہ یہ جادوگروں سے الگ ہے، اس سے جادو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو حسرت اسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کتاب الصلاۃ میں روایت کیا ہے۔ کتاب الصلاۃ ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے مسلم شریف ترمذی یعنی کہ مسلم شریف لکھی ہے، تو انہوں نے ابھی کتاب الصلاۃ میں بھی اسے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس کی شواہد و حدیث بھی ہے۔ اس کی حدیث کی بہت سی حدیثیں یعنی کہ شاہد ہیں، شواہد ہیں، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ یربا بالقرآن و یوم القیامتی و امہ الذین کانوا یعملون تقالبہم
سورۃ البقرہ وآل عمران وضرب لہما رسول اللہ تلاتا امشالی مستحیط یعنی کل بعد الکالا کنہم الغماماتین اور زلالانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اندر ارشاد فرماتا قیامت کے دن قرآن اور اس کے عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا. کیا لایا جائے گا؟ وہ سورہ بقرہ اور آل عمران سب سے آگے ہوں گی. سورہ بقرہ اور آل عمران جو ہے سب سے آگے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 3 مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں. 3 مثالیں ان کی بیان فرمائی ہیں. میں کبھی نہیں بھولا. آپ فرماتی میں جنہیں کبھی نہیں بھولا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا دونوں صورتیں 2 یا دل یا 2 گھٹنوں صاحبان جن میں سے ایک چمک دمک ہو یا پر کھولے ہوئے. چمک دمک ہوگی یا پر کھولے ہوئے ہوگی اور پرندوں کے جھرمٹ ہوں گے ان کے اوپر. اپنے پڑھنے والوں کی یہ سفارش کریں گے اور اسے دھوپ بھی نہ لگنے دیں گی. اپنے جھرمٹ میں اسے سمیٹ لیں گی. اور اسے امام مسلم نے بھی اسی طرح روایت کیا. امام ترمذی نے بھی رحمۃ اللہ نے بھی اسے کچھ تقدیم و تاخیر سے اسے روایت کیا ہے اور اس کو حسن و غروب بھی قرار دیا. اس نے حسن و غروب یعنی غریب بھی قرار دیا. اس نے حسن بھی دیا اور قرار غریب یعنی کہ غریب بھی قرار دیا ہے. سورہ بقرہ مدنی ہے. سورہ بقرہ بلا اختلاف ساری مدنی ہیں. یہ مدینے میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. لیکن جو صورتیں مدینے میں شامل ہوئی سب سے پہلے یہی سورہ آپ پہ نازل فرمائی گئی. اس کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمَ تَرْجُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. سورہ بقرہ جو ہے 281 نمبر آیت میں اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن شریف کے اندر اس دن سے ڈرو, اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ آپ ڈرتے رہو, کوئی گناہ ایسا نہ کرو اور اللہ کا کلام اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھتے رہو. اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے. ممکن ہے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں نازل ہوئی, لیکن بہرحال یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے. اس آیت سے اسی طرح آیت ربا بھی نازل ہونے والی آخری آیت میں ہے. خالد بن معد ان سورہ بقرہ کو قرآن کا خیمہ کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورت 1000 خبر, 1000 امر اور 1000 مراج, 1000 یعنی کہ 1000 ران ہی پر مشتمل ہے. کیا بات ہے, ایک ہی 1000 سب بات سے موسوم کیا جاتا ہے کہ 1000 خبریں ہیں اس کے اندر, 1000 جو ہیں وہ امر ہیں اور 1000 جو ہیں 1000 ہی انہی پر مشتمل ہے. اور شمار کرنے والوں کا کہا ہے کہ اس آیات کی 287 آیتیں اور 6 کلمہ یعنی کہ کلمہ 6221 اور حرف بھی جو ہے 25500 ہیں. یہ آپ کی جو ہے اس میں آیت کی اور کلموں کی تعداد بیان فرما دی گئی ہے. ابن جریز نے عطا سے انہیں اس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. آپ روایت کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے, یعنی کہ آج جو تھی مدینے میں نازل ہو. اسی طرح اور بھی کئی ایک ائمہ علماء اور مفسرین نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے اور اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ان آیتوں میں جو نازل ہونے والی بات ہے اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کیا گیا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اس میں روایت کیا کہ انہوں نے جمرہ اور کمرہ کی بطن وادی سے رمی کی تو بیت اللہ کے ان کے دائیں ہاتھ میں اور مٹی بائیں ہاتھ میں تھا. پھر فرمایا ہے کہ اس شخص کے بارے میں, اس شخص کے رمی کرنے کی جگہ یعنی کہ جگہ ہے کہ جس پر سورہ بقرہ نازل فرمایا گیا تھا.
یہ ایک آیت ایسی آیت ہے کہ اس کی تو مثال ہی بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ ابن مردویہ نے یہ عتبہ بن مرثد سے روایت فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سستی دیکھی تو فرمایا کہ آپ شاہد یہ غزہ حنین کے دن اس وقت، یا فرمایا جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے تھے، آپ نے بات روایت فرمائی، جبکہ یعنی کہ جنگ حنین کے دن کچھ یعنی کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ صحابہ شجرہ، ایک درخت کے نیچے بیت الرضوان کرنے والوں، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، ان الفاظ سے اس لیے مخاطب کیا تاکہ ان میں سے نشاط و دلیری پیدا ہو۔ یہ اعلان سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ہر طرف پروانہ وار دوڑتے چلے آئے، جب روایت کیا گیا تو دوڑتے چلے آئے۔ اسی طرح امامہ کے دن جب مسلمہ کذاب کے ساتھیوں سے جنگ ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے قدم بنو حنیفہ کے لشکر کی چیرہ دستیوں سے کی وجہ سے ڈگمگانے لگے تو مہاجرین انصار بھی ایک دوسرے کو کہہ کر پکارنے لگے، کیا کہہ کر پکارنے لگے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نصرت سے سرفراز بھی فرما دیا تھا۔ تو یہ بات جو ہے غور کرنے کی ہے کہ جب آپ کسی میں شکست پاؤ یا کوئی پریشانی پاؤ تو کیا کرو، تو آپ یہ کرو کہ سورہ بقرہ و آل عمران کی تلاوت شروع کر دیا کرو۔ اب اس میں جو شروع میں جو معاملات ہے، ہر مقطعات کے متعلق بھی بحث بیان فرمائی گئی ہے۔ جو سخت صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جو بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے متعلق کچھ سوروں میں پہلے جو ہیں وہ مقطعات حروف آئے ہیں، ان کا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی کو ہے، کسی اور کو نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرام جانتی ہے۔ حضرت ابوبکر اور عمر و عثمان و علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ بھی مراد ہے، یہی مراد ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ صورتوں کے نام ہیں اور دوسرے قول یہ ہے کہ یہ آغاز ہیں، یعنی کہ صورتوں کے نام بھی ہیں اور کچھ صورتوں کے نام بھی اس پہ رکھے گئے ہیں اور یہ صورتوں کے آغاز بھی اسی سے ہے، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتوں کو شروع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع کروایا۔ امام مجاہد سے روایت ہے کہ تمام صورتوں کے شروع کے یہ حرف الف لام میم کاف صاد حامیم طا سین میم اور الف لام را وغیرہ، یہ حروف اسجاد ہیں۔ بعض عربی دانوں نے کہا ہے کہ یہ حروف تہجی سے ہیں اور چند حروف ہیں، اور تمام حرف تہجی سے جو یہ اٹھائے یعنی کہ اٹھائے ہیں، جس میں ان کو ذکر کر کے باقی چھوڑ دیا گیا ہے۔ الگ الگ روایتیں بیان فرما دی گئی ہیں، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرا بیٹا با تا سا لکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اٹھائی حروف لکھتا ہے، یعنی تمام 28 حروف لکھتا ہے۔ اس طرح وہ تمام حرف میں سے ذکر صرف چند حرف کا ذکر کرتا ہے، چند حرف کا ذکر فرماتا ہے۔ اس قول کو ابن جریر نے بھی بیان فرمایا ہے، یہ بات صحیح ہے، ابن جریر نے بھی اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ ان حرفوں کے انتخابات کی وجہ سے یہ کہ حکمت یہ ہے، تکرار و حذف کرنے کے بعد صورتوں کے آغاز میں مذکور حرف کی تعداد 14 ہے، اور یہ حرف یہ ہے، کون کون سے ہیں؟ الف لام میم صاد را کاف یہ عین تو صین ہا کاف نون اور نون صاد،
اور حکیم و فاتل سورہ، اور ان کا جملہ ان تمام حروف پر مشتمل ہے، تمام حروف پر یہ جملہ مشتمل ہے، تمام حروف متقاط حروف تہجی کی تعداد کا نصف ہے۔ حرف تہجی میں سے جو اسی طرح مذکور ہیں، اور وہ ان حروف یعنی کہ حروف سے اشرف ہیں، جو وہ حروف ان سے اشرف ہیں جو مترادق ہیں۔ صنعت شریف کی یعنی تشریف کے حوالے سے اس کے کا جائزہ لیا جائے تو محشری کے بقول یہ جو 14 حرف ہیں تمام اجناس حرف پر مشتمل ہیں، یعنی ان میں اور تمام اقسام کے حروف آ جائیں اور آ جاتے ہیں۔ علامہ زمخشری نے ان کی حرف کی تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ پاک ہے وہ ذات جس کی حکمت ہر چیز پہ جلوہ گر ہے۔ کیا بات ہے! حرف کی اکثر بیشتر یہی اقسام ہیں، اور قاعدہ ہے کہ یہی چیز کے اکثر حصے کو تمام ہی کے مقام قرار دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیے۔ ہم قرآن شریف کے ایک ایک لفظ کے ساتھ میں ایک ایک تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر بات پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو، ہماری خبر کو، ہمارے یہ جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ یعنی کہ سبسکرائب کرتے جائیں، شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں، لائک بھی کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم پھر آپ کے ساتھ ہر ویڈیو کے ساتھ مزید نئے واقعات کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔